وہ اعلام مخصوص بالفاظ مخصوصۃ فی اوقات مخصوصہ، الفاظ مخصوصہ اوقات مخصوصہ میں یہ ہے کہ اذان دینا، اطلاع کر دینا نماز کے لیے، نماز کا وقت داخل ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اذان کی مشروعیت آپ کو بتایا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سن 2 ہجری میں یا 1 میں جب آپ مدینہ آ گئے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ مدنی ہے، اس لیے اذان کی مشروعیت اس وقت ہوئی ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے اذان خواب میں دیکھا، تو کیا اس قسم کے شاعر اسلام، اذان شاعر اسلام میں سے اس کی بنیاد اور مشروعیت خواب پر ہے؟ تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس کے خواب پر بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ تقریر نبوی پر ہے۔ پھر 22 صحابہ نے اس طرح خواب دیکھا۔ حضرت عمر نے پہلے خواب دیکھا تھا 20 دن پہلے، لیکن ان کو ذہول ہو گیا، یا اللہ نے مقدر میں لکھا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ان کو یہ فضیلت حاصل ہو، اس نے بتا دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے بھی بتایا۔ اب بعض روایت میں آتا ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے بلال کو یہ اذان کے کلمات بتا دی، اس نے اذان دی، تو عمر موجود تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ عمر موجود نہیں تھا۔ تو دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جن اذانوں میں عمر موجود تھے اس اذان سے مراد الصلاۃ جامعۃ، مشورہ ہوا کہ ناقوس استعمال کرے یا شبور استعمال کرے یا آگ جلائے، تو عمر نے فرمایا کہ نہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی زور سے اعلان کرے الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ۔ یہ الصلاۃ جامعہ کا جب اعلان ہو گیا تو عمر موجود تھے۔ باقی یہ ایک اذان ہے، اور جس یہ کہ اذان میں عمر موجود نہیں تھے اور اذان کی کلمات سن کر کے فخرج یجر قمیصہ یا یجر ازارہ، اپنے تہبند کو کھینچ کر کے لے جا رہا تھا، تیزی سے یعنی جا رہے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اذان اصطلاحی اور عرفی ہے جو ہماری ہے، اس میں آپ موجود نہیں تھے۔ کچھ پہلے پڑ گیا، حضرت نے خود شب معراج میں یہ کلمات سنا تھا، 22 صحابہ نے بھی یہ خواب دیکھا اور فرمایا کہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تقریر بھی اس کو حاصل ہے۔ یہ ہے مسئلہ مولانا۔ باب بدل الاذان وبه قال حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن ايوب وحديث عباد اتم، 2 استاد ہو گئے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عباد بن موسیٰ الختلی، ان کے الفاظ یہ ہے کہ زیادہ اتم ہے۔ وحدیث عباد اتم قال حدثنا وشيء عن ابي بشر قال زياد اخبرنا ابو بشر عن ابي عمير بن انس عن عمومه له من الانصار، انصار کے کن چچا ان کی بیان کر رہے، قال وہ چچا کہہ رہا ان کا، سمجھے، چچا ہی اس کا ترجمہ ہے۔ قال اہتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ، نماز کی جمع کرنے کے لیے نبی پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، کیف یجمع الناس لها، کس طرح لوگوں کو جمع کریں۔ فقیل له انصب راية عند حضور الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک جھنڈا سا کھڑا رکھا جائے، جھنڈا اور کپڑا اوپر سے دیکھیں گے۔ فَإِذَا رَأَوْهَا، جب لوگ اس کو دیکھیں گے، آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بعض کو خبر دے دیں گے، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، حضرت کو یہ چیز بھا نہ گئی۔ قال، راوی کہتا ہے حضرت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انس کے چچا وہ کہتے وَذُكِرَ لَهُ الْقُنُو، قنا کا تذکرہ ہو گیا۔ قنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں یعنی شبور، مانا وہ بوک اور وہ نرسنگا، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بینڈ جو بجاتے ہیں۔ وقال زیاد، حضرت زیاد راوی کہتے ہیں وہ قنا کی جگہ پر فرماتے ہیں کہ شبور الیہود ہے، یہود والا اللہ آپ کا نرسنگا۔ فلم یعجب ذلك وقال هو من امر اليهود، حضرت نے فرمایا کہ یہ یہود کا مسئلہ ہے۔ قال فذكر له الناقوس، ناقوس میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چھوٹی سی لکڑی بڑی لکڑی پر وبیل پر اس کو لگاتے ہیں تو اللہ آپ کا بھلا کر اس سے آواز نکلتی ہے، یہ نصارہ کی گھنٹی ہوتی ہے جو ان کی چرچوں کے اندر جس کو بجایا جاتا ہے۔ قال فذكر له الناقوس فقال هو من امر النصارى فانصرف عبد الله بن زید بن عبد ربه، حضرت عبداللہ بن زید وہاں سے واپس ہو گئے جب مشورہ ہو رہا تھا۔ وہ محتم لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان تھے۔ محتمم ہے، محتمم میں فک ادغام کرتے، محتمم کراچی کے محتمم ہو، محتمم کا معنی پریشان ہوتا، لیکن محتمم کوئی کراچی کے پریشان نہیں ہوتے، سمجھے، ہم کراچی میں نہیں۔ وہ محتم لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی پریشانی کی وجہ سے یہ پریشان تھے۔ فوری الاذان فی منامہ، خواب کے اندر اذان کو بتلائیں۔ قال راوی کہتے ہیں حضرت انس یا ان کے چچا فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، صبح کو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ آ کر کے نبی کو بتا دیا۔ فقال یا رسول اللہ انی لبین نائم و یقظان، فرماتے کہ میں نیند اور بیداری کے درمیان میں تھا۔ اذ اتانی آتن، ایک آ گیا فرشتہ، فارانی الاذان، اذان اس نے مجھے سکھا دی، دکھا دی۔ قال وکان عمر بن الخطاب قدر وقبل ذلك، حضرت عمر نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا۔ فختم 20 یوما، آپ نے ظہور ہو گیا تھا یا کسی طرح مقدر میں تھا حضرت کے، حضرت عبداللہ بن زید کی یہ فضیلتوں کو مل گئی۔ حضرت عمر نے 20 دن پہلے دیکھا تھا لیکن چھپایا۔
قال ثم اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له ما منعك ان تخبرني، عمر آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ قال سبقني عبد الله بن زید فاستحييت، اس نے بتا دیا تو پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ فقال رسول اللہ یا بلال قم فانظر ماذا يأمرك به عبد الله بن زید ففعله عبداللہ بن زید بن عبد ربه، جو آپ کو بتا دی اسی طریقے پر کر دو، چونکہ ان کی آواز اپنی مریض بھی تھے، آواز ان کی اونچی نہیں تھی۔ فرمایا کہ فالق ما قیل لك، جو کچھ کلمات آپ نے دیکھا بلال کو بتا دو، فاسلف فلينادي بذلك فانه اندى وامد صوتا منك، جو ترمذی میں آپ نے پڑھا۔ قال فاذن بلال فقال ابو بشر فاخبرني ابو عمير ان الانصار تزعموا، انصار یہ کہتے ہیں ان عبداللہ بن زید لولا انه كان يومئذ مريضا، اگر عبداللہ بن زید بن عبد ربی اگر بیمار نہ ہوتے لجعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنا، حضرت اس کو مؤذن قرار دیتے، لیکن یہ کہ وہ بیمار تھے یا آپ کی آواز یہ کہ پست تھی تو اس وجہ سے۔ باب کیف الاذان، اذان کیا ہے، اذان کی کلمات کیا ہے مولانا؟ حنفیہ کے ہاں اور احمد بن حنبل کے ہاں 15 کلمات ہیں، یہی اذان ہے جو آپ کا مؤذن دیتا ہے۔ اگر آپ گنیں گے یعنی ابتدا میں اللہ اکبر تربی اور پھر باقی کلمات تثنیہ، اور بس باقی کلمات کے اندر اللہ اکبر تثنیہ ہوگا، 15 کلمات بنتے امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ترجیح بلا تربی، مانا اللہ اکبر ابتدا میں 2 مرتبہ، ابو محذور کی ایک روایت آ جائے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 مرتبہ اس میں اللہ اکبر ہے، جیسے کہ ابھی پہلی روایت کے اندر یہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر ابتدا 2، باقی شہادتین اشہد ان لا الہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد محمد رسول، پھر واپس دہرائیں گے، تو ان کے ہاں 17 کلمات بنتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 19 کلمات بنتے ہیں، تربی مع ترجیح، شہادتین بھی ترجیح ہوگی اور اللہ اکبر کے اندر بھی تربیح ہے، 19 کلمات یہ۔ حضرت ابو محذور کی روایت سے امام شافعی بھی استدلال کرتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ابو محذور کی روایت سے، لیکن ابو محذور کی روایت میں بعض میں یہ ہے کہ اللہ اکبر 2 مرتبہ، جیسے معمر اور یونس کہتے ہیں لم یسنیا، اللہ اکبر کو انہوں نے دہرایا نہیں تکرار سے، بلکہ اللہ اکبر صرف 1 مرتبہ۔ ہو گیا منڈیا، اے جنے دا پتریا مسلک۔ اور حنفیہ کے ہاں وہی ہے کہ اللہ کا بھلا کرے، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے اذان کے کلمات وہ بھی 15 تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم نبی کے مؤذن ان کے بھی وہ بھی 15 کلمات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طریقے پر یہ کہ 15 کلمات۔ اور آپ کے سامنے گزرا کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاذان والاقامت شفعان شفعان، یہ ترمذی میں آپ نے پڑھا۔ اور ابو الاسود کی روایت ہے انہو کان، حضرت بلال سے نقل کر، انہو کان یسن الاذان و یسن الاقامت، اذان اور اقامت کی کلمات 2 مرتبہ کہتے تھے، لہذا البتہ اللہ اکبر اس سے یہ کہ مستثنا، یہ سب کے سب اللہ کا بھلا کرے یہ کہ روایت ہے، حنفیہ کے لیے دلیل ہے۔ باقی اذان کے 19 کلمات امام شافعی کے ہاں ابو محذور اور حضرت کے ہاں امام مالک کے ہاں 17۔ تو جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اذانیں آپ نقل کر رہے محمول علی نفس الجواز، نفس جواز کے ہم بھی قائل ہیں، وہ ٹھیک ہے مولانا، سمجھے، لیکن اولا اور بہتر اور افضل اور تواتر عملی کے ساتھ یہی چلا آ رہا ہے۔ تواتر عملی میں یہی ہے کہ 15 کلمات ہیں اذان کی، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ وہی ہے فتح مکہ ہو چکا تھا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گزرے، سفر میں تھے اور آپ نے اذان شروع کر دی، کسی نے اذان دی تو لڑکوں نے 12-13 سال کے لڑکے وہ نقل اتار رہے تھے مشرکین کے، اور ان میں حضرت نے بھی نقل اتارنے شروع کر دی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ چھوٹے تھے تو لیکن آواز ان کی کچھ، اس کو سن کر کے حضرت نے بلایا، اور بلا کر کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر کے بال پکڑے اور فرمایا کہ پڑھ لو اذان۔ اذان اس نے بتا دی، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ کہا لیکن آہستہ کہا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ واپس اس کو لوٹا دو، یہ ان کے مذہب کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے لوٹا دی زور سے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ اذان تشریع نہیں تھی، یہ اذان تعلیم تھی، یہ اذان کی تشریع نہیں تھی بلکہ یہ اذان کی تعلیم تھی۔ تو یہ تھا، اور وہ مغلوب الحال ہو کر کے بعد میں اپنے سر کے مانگ نکالتے تھے۔ مانگ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مانگ کیا ہوتا ہے، مانگ یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے کنگھی رکھتے ہیں ناک سے، ایسے کر کے اس طرح لے جاتے ہیں اور بالوں کے ایک حصہ ادھر اور ایک ادھر کر دیتے، تو مانگ بھی اپنے نہیں نکالتے تھے، بالوں کی مانگ نہیں نکالتے تھے، یہ بھی مغلوب الحال ہو کر کے، یہ بھی اسی طریقے پر یہ ہے کہ اس کو اذانیں، وہ اذانیں اللہ آپ کا بھلا کرے تشریع نہیں تھی بلکہ اذانیں، ٹھیک ہے، کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا،
یہ مسئلہ ہے۔ باقی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو محذورہ کی روایت میں بعض میں یہ ہے کہ اللہ اکبر ابتداء 2 مرتبہ کہا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ 4 مرتبہ، والچار خیر من الدو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کی جس روایت کے اندر 2 ہے وہ روایت 4 سے ساکت ہے، 4 والی روایتیں ناطق ہیں، اس لیے انہیں کو ترجیح ہوگی۔ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ باب کیف الاذان وبه قال حدثنا ابن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي ان محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراہیم بن الحارث۔ یہ محمد بن ابراہیم الحارث التیمی، اس کو ذرا یاد کر لینا، جو کہ نقل کر رہا محمد بن عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ سے، اس کو ذرا یاد کر لینا مولانا۔ بس آگے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قال ابو داؤد آ رہا، اس قال ابو داؤد میں یہی ہے کہ محمد بن عبداللہ ابن زید سے دوسرے لوگ نقل کرنے والے، یا جیسے کہ یہاں اللہ آپ کا بلا کر محمد بن اسحاق ہے، محمد بن اسحاق زہری کے بھی شاگرد ہے، زہری کے شاگردوں کا اختلاف ہے، زیادہ تر لوگ 4 مرتبہ اللہ اکبر نقل کرتے ہیں، لیکن یونس اور معمر وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 2 مرتبہ اللہ اکبر ابتدا میں نقل، یہی مسئلہ ہے قال ابو داؤد اور کچھ نہیں۔ تو یہاں پر محمد بن ابراہیم ابن الحارث جیسے کہ 4 نقل کرے گا، زیادہ تر لوگ اسی کی تائید کرتے ہیں، یہ ہے قال ابو داؤد، اور صرف 2 آدمی 2 مرتبہ۔ قال حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث قال التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني ابي عبد الله بن زيد قال لما امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس يعمل، ناقوس کا حکم دیا جائے کہ بنایا جائے، لیضرب به تاکہ اس کو بجایا جائے، لیضرب بجایا جائے للناس سے لجمع الصلاۃ نمازوں کی جائے۔ طاف بھی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربه فرماتے طاف بھی رجل يحمل ناقوسا في يده، ایک آدمی اللہ کا بھلا کرے جو کہ ناقوس اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں تھا، وہ میرے سامنے سے گزرا گھوم رہا تھا، وَأَنَا نَائِمٌ، میں سویا ہوا تھا، فَقُلْتُ یا عبداللہ، یہ عبداللہ سے اس کا نام عبداللہ نہیں تھا، یہ عبداللہ کا لغوی معنی ہے، یا عبداللہ اللہ کے بندے اتبیع ناقوس، اس کو بیچو گے؟ فقال، اس بندے نے کہا، یعنی فرشتہ تھا وہ، وما تصنع بھی، کیا کرو گے؟ فقلت ندعو بھی الی الصلاۃ، قال، اس بندے نے کہا فرشتے نے، افلا ادلک علی ما خیر من ذلک، اس سے کیا بہتر نہ بتاؤں؟ فقلت له، میں نے کہا بتا، بلا کیوں؟ قال اس نے کہا فقال تقول، آپ اس طریقہ پر یہ کہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ قال راوی کہتے ہیں ثم استاخر عنی، راوی نہیں، یہ راوی بھی ہے رائی بھی ہے، خواب دیکھنے والا بھی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، اور راوی بھی ہے، راوی اذان بھی ہے، رائی اذان بھی ہے، خواب میں دیکھنے والا بھی ہے، اس لیے رائی نیچے لکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، راوی بھی ہے رائی بھی ہے۔ ثم استاخر المروی، پھر جس فرشتے کو دیکھا تھا وہ فرشتے وہ مجھ سے ہٹ گیا رائی سے، غیر بعید، زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے اذان سے زیادہ دور نہیں گئے کچھ۔ ثم قال، پھر فرمایا ثم تقول اذا اقمت الصلاۃ، جب جماعت کھڑی کرنا چاہو تو یہ پڑھو اللہ اکبر اشہد، 2 مرتبہ دیکھا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اذان اس میں اقامت کا مسئلہ خود آئے گا۔ فلما اصبحت، جب میں نے صبح کر دی، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرت بما رأیت، جو میں نے خواب دیکھا میں نے نبی کو آ کر کے بتایا، فقال انا لرؤیا حق، یہ حق والا خواب ہے، فقم مع بلال، جاؤ بلال کے پاس، فالقی لما رأیت، جو کچھ آپ نے دیکھا، فلیؤذن به، بلال اس کی اذان دے دے، فانه اندى صوتا منك وامد، اس کی آواز اونچی آپ سے، فقمت مع بلال، لہذا بلال کے پاس میں گیا، فجعلت القی علیہ، میں اس کے سامنے یہ کلمات پیش کرتا رہا، ويؤذن به، اور وہ اذان دے، قال فسمع ذلك عمر الخطاب، عمر الخطاب اس کو سنا، وهو في بيته فخرج یجر رداء، جر ازار سے مراد یہ ہوتا ہے جلدی ہے، جلدی نکلے، ویقول، فرما رہے تھے والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ لقد رأیت مثل ما اوریا، جیسے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے خواب میں دیکھا اسی طرح میں نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، اللہ ہی کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی ترتیب بنا لیجیے۔ قال ابو داود وهكذا روایت زہری عن سعید، زہری سعید بن المسیب عن عبداللہ بن زید، جیسے محمد بن عبداللہ سے محمد بن ابراہیم التیمی، یاد ہے کہ نہیں ملنگو، محمد بن ابراہیم ابن الحارث التیمی جو میں نے آپ سے عرض کیا، جس طرح وہ نقل کرتا ہے تو اسی طریقہ پر زہری سعید بن المسیب عن عبداللہ بن زید بھی اسی طرح نقل کرتا ہے، یعنی 4 والے اللہ اکبر 4 اذان۔ وقال فی ابن اسحاق، اور ابن اسحاق یہ بھی زہری کے شاگرد ہیں، وہ بھی زہری سے نقل کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ، یہ سارے 4 والے حضرات ہو گئے، اور ہاکذا کی تشبیہ جو ہے نا پھر 4 میں ہے، محمد بن اسحاق یہ بھی اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کر، یہ بھی 4۔
دو شاگرد ہیں جو متفرد ہیں. وقال معمر و یونس عن الزہری فیہ، معمر اور یونس زہری سے فی هذا الحدیث، اس اذان والی حدیث میں وہ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر صرف ایک مرتبہ، لم یسنیا اے لم یکررا اللہ اکبر، اللہ اکبر سے انہوں نے تکرار سے نہیں کہا. دوسری مرتبہ لاؤ گے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکرار ہو گیا، اب بنے گا 4. سمجھتا؟ لم یسنیا، یسنیا کی ضمیر الف یہ راجع ہے معمر اور یونس کی طرف. اے لم یکررا لفظ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر بس ایک ہی مرتبہ، یہ ایک شمار ہوگا، دوسری مرتبہ تکرار سے انہوں نے نہیں لایا. ارے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو. فلما اثبت ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو داود وهكذا روایت زہری عن سید حسین بن عبد الله بن زید وقال فيه ابن اسحاق عن الزهري الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وقال معمر ويونس عن الزهري فيه الله اكبر الله اكبر لم يثنيا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا حارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن ابي محذورة عن ابي عن جده. یہاں آ گیا محمد بن عبد الملک ابن ابی محذورہ، محمد عبد الملک اور ابن ابی محذورہ عن ابی عن جدہ. قال قلت یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان. اس کو ذرا یاد کر لینا، آگے آئے گا ابن ابی محذورہ، وہ ایک الگ ہے. علمنی سنت الاذان، اذان کا طریقہ سکھا دو. یہ مسدد والی روایت ہے، اس کو بھی ذرا یاد کر لینا. قال فمسح مقدم راسی، میرے سر کے اگلے حصے کو آپ نے ہاتھوں سے پونچھ لیا. اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے آپ نے ہاتھ اس پر پھیر دی. قال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ. ترفع بها صوتك ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. تخفض بها صوتك، یہ آپ آہستہ سے کہیں گے. ثم ترفع صوتك بشهادت، پھر واپس اونچی کر دیں گے اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فإن كانت الصلاة الصبح، اگر یہ کہ اذان فجر کی ہو تو قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ روایت ہو گئی مسدد کی. اب روایت آ گئی جی حسن ابن علی کی روایت آ گئی. حسن ابن علی کی روایت کے اندر اذان تفصیل سے نہیں ہے، مسدد والی روایت، لیکن حسن ابن علی کی روایت میں اقامت کے کلمات وہ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے خیال کر لینا. وبه قال حدثنا حسن بن علی قال حدثنا واسع بن عبد الرزاق عن ابن جریج. عبد الرزاق کو یاد کر لینا، یہ ابن جریج کا شاگرد ہے، سمجھ شریف میں آگے. اور شاگردوں کا عبد الرزاق کے اور ابو عاصم کے شاگرد حسن ابن علی ہے، اس کو بھی ذرا یاد کر لینا، آپ کو کام آئے گا. قال ابن جریج کہتا اخبرنی عثمان بن صاحب قال اخبرنی ابی و ام عبد الملک ابن ابی محذورہ، میرے ابا اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ عبد الملک ابن ابی محذورہ ان ابی محذورۃ النبی، ان کی والدہ نے بھی بتا دی. نہ بہاد الخبر وفی ہے. اور حسن ابن علی والی اس روایت کے اندر الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم فی الاولی من الصبح، یعنی فی الصلاۃ الاولی من الصبح، پہلی نماز جو فجر کی اس میں. قال ابو داؤد وحدیث مسدد ابین، اور مسدد کی روایت زیادہ واضح ہے اذان کے سلسلے میں. مسدد کی روایت وہی ہے جو 500 نمبر ابھی آپ کے سامنے گزر گئی. قال فیہ، اس روایت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے مسدد کہتا ہے وقال علمنی الاقامۃ مرتين اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ ہو گیا. یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے حسن، اس میں کیا کہتے ہیں مسدد والی روایت کے اندر اس طریقے پر اقامت کے کلمات 2 مرتبہ ہے. وقال ابو داؤد وقال عبد الرزاق، 2 استاد تھے یہاں پر، حسن ابن علی اور عبد الرزاق، دونوں ابن جریج کے شاگرد اور امام ابو داؤد کے استاد. خیال کر. وقال ابو داؤد وقال عبد الرزاق واذا اقمت الصلاۃ، اور جب جماعت کھڑی کرو اقامت کرو تو فقلها مرتين، سمجھے، فقلها مرتين قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ ہے ان کو 2 مرتبہ. باقی چونکہ ان کی مزاج کے مطابق ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک مرتبہ کلمات ہے اس میں. فقلها مرتين قد قامت الصلاۃ کو کہہ دو مرتين. تو یہ امام ابو داؤد کو زیادہ پسند آ گیا، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسدد کی روایت زیادہ واضح ہے، لیکن اقامت کے سلسلے میں وہ اس روایت کو لیتا ہے عبد الرزاق والے کو جو حسن ابن علی والی. اب سمجھو، اسمعت قال فكان ابو محذور لا يجوزنا، اسمعت یا اسمعت، اسمعت اور اسمعت ایک ہی ہے کہ سمعت ما قلت لك، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اے ابو محذور آپ نے سن لیا. اس اسمعت کا اس کا قائل محمد رسول اللہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی محذورۃ، ابو محذورہ سے فرمایا اسمعت ما قلت لك، میں آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ آپ نے سن لیا. اس کو اسی طریقے پر، جی ہاں میں نے سن لیا.
اور فقان ابو محذور تھا، اس کے بعد ابو محذور نے اذان یاد بھی کی. نبی نے چونکہ یہاں اس کے بال بھی کھینچے تھے تو ابو محذور کا طریقہ یہ تھا لا یجوز ناسیتہ، وہ اپنے پیشانی کے سامنے والے بالوں کو کٹواتے بھی نہیں تھے، ولا یفرقھا، اور ان کے اللہ کو مانگ بھی نہیں بناتے تھے. سمجھے؟ لا یفرقھا کا معنی کیا ہے؟ مانگ بھی ممکن ہے، مانگ میں نے آپ کو بتا دیا. سمجھے؟ لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ہے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سکھائی تھی تو حضرت نے دست پھیر دی تھی. ایک یہ کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی محذور تھا، حضرت ابو محذور سے فرمایا اسمعت ما قلت لک، جو میں نے آپ سے کہا آپ نے سنا. ایک مسئلہ سمجھے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا یہ نبی کا مقولہ نہیں ہے بلکہ یہ مقولہ ہے اللہ کا ولیکن عبد الرزاق کا. قال عبد الرزاق لتلمیذہ، عبد الرزاق نے اپنے تلمیذ سے کہا حسن ابن علی سے، اس لیے کہ اللہ ابو عاصم و عبد الرزاق دونوں حسن ابن علی کے شاگرد ہیں، لیکن یہ مقول ہے عبد الرزاق کا. قال عبد الرزاق کہتے ہیں لتلمیذہ، اپنے تلمیذ حسن ابن علی سے کہا اسمعت ما قلت لک، آپ نے سنا جو میں نے اذان کی ساری ترتیب آپ کو بتا دی؟ جی نعم. سمجھتا ہے؟ یہ دو. تیسرا مسئلہ اسمع یسمع سے ہے، یہ حمزہ استفہام نہیں ہے، اسمع یسمع اسمان، کہ اللہ کے نبی فرماتے جب اذان آپ نے کہی یا اقامت آپ نے کہی تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا محذورہ، اے ابو محذورہ اسمعت الجماعت، جب آپ اقامت اس طرح کہیں گے تو اسمعت الجماعت کلھا، آپ نے جماعت کو سنا دی اور حق آپ نے ادا کر دیا. سمجھے؟ اسمعت الجماعت کلھا وادیت حق وادیت الامانت، امانت آپ نے پوری کر دی. تو تین صورتیں ہو گئیں. ایک یہ کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی محذورۃ اسمعت ما قلت لک، میں نے آپ سے جو کچھ آپ نے سنا. دوسرا قال عبد الرزاق لتلمیذہ، عبد الرزاق اپنے شاگرد سے کہتے ہیں حسن ابن علی سے اسمعت ما قلت لک، یار اذان اور اقامت کی چیز میں نے آپ نے سن لیا. تیسرا یہ کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لابی محذورۃ، ابو محذور سے فرمایا اسمعت الجماعت کلھا، جب آپ اس طرح کہیں گے تو آپ نے جماعت کو سنایا اور وادیت الامانت، اور امانت جو تیرے ذمہ پر تھا وہ آپ نے پورا کر دیا. قال فکان ابو محذور لا یجوز ناصیتہ ولا یفرق، ابو محذور مغلوب الحال تھا، اور پھر یہ کہ پیشانے کے بال بھی نہیں کٹواتے تھے، ولا یفرق، اور ان کی مانگ بھی نہیں نکالتے تھے، خوشبو لگاتے تھے ان پر. لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ